ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو شریعت میں کراس ہو جاتی ہے بات وہ کیا ہے؟ آنسو کو جاری ہوا، چیخ رہے، چلا رہے، ماتھا پیٹ رہے، چوڑی پھوڑ رہے، غم منا رہے. تو آپ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. یقیناً آنکھیں اشک بار ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے. والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا غم دل میں ہوتا ہے، حدیث میں بتا رہا تھا. ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ دل کے نرم ہونے کی علامت بھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا. والعین تدمع والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. یعنی ہم وہی بات نکالیں گے اپنی زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو. ایک بہت ہی جامع موضوع اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. صرف اتنی حدیث میں اتنا نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل غمگین ہو گیا اور ہم کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں نکالیں، بلکہ اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دل کا نرم ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے. اور غم بسا اوقات دل میں آتا ہے، تو اب غم دل میں آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی ایسی بات دل سے نہیں نکالنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرنے والی ہو. آدمی غمگین ہوتا ہے، تو صحابہ اکرام بھی غمگین ہو گئے. ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام کو غم ہوا اور کفار نے خوشیاں منائی. یہ وہ صورت ہے، یہ جب واقعہ ہوا تو کفار نے، خصوصاً ابو جہل نے کہا کہ اب یہ جو محمد بن عبداللہ یہ دم کٹا ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا، مقتول نسل ہو گیا، اور کفار نے خوشیاں منائی. دو باتیں پتہ چلی. کسی مومن کو کوئی غم کا معاملہ پیش آئے تو اس کے غم میں ساتھ رہنا چاہیے، اس کی تعزیت کرنی چاہیے، اس کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے. اور کفار کا شیوا کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کے، مومنوں کے غم کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے، اپنے مومن بھائی کے غم میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور اپنے مومن بھائی کے غم میں اس کی کھلتی اڑانا، اس کی تکلیف کو اور بڑھانا جان بوجھ کر یہ کفار کا شیوا ہے. کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت اور یہ آیتیں نازل فرمائی. مصیبت پریشانی بھی پہنچے تو کوئی بات زبان سے خلاف شریعت نہیں منانا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اپنے بچے کی وفات پر رو رہی ہے. اس کا بچے کا انتقال ہو رہی ہے، کہ بچہ کسی کا چلے جائے، انتقال ہو جائے، کتنا چھوٹا ہوگا. تو وہ بچے کی وفات پر رو رہی ہے اور چیخ چلا کر واویلا مچا رہی ہے، ماتم بنا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ اصبری، تم صبر کرو، یعنی اے عورت تم صبر کرو. واتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اب وہ عورت غم میں تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ بعض روایتوں میں اس کا ترجمہ یہ کہ آپ پہ تھوڑی مصیبت آئی ہے، مصیبت تو ہم پہ آئی ہے، آپ کو کیا پتا ہے. اور اس طرح سے گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھڑک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی کو کوئی غم آ گیا یا کوئی میت ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ سمجھانے گئے اچھے سے اور اس نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، بھگا دیا، تو برا نہیں مانی، وہ غم میں. یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے اس کے میت بھی اور اس نے ایسی بات بول دی. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ اے عورت تو صبر کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور اس نے اس طرح سے جھڑک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ جو ہے اپنے گھر کو تشریف لے گئے. اب صحابہ اکرام نے دیکھا یعنی اس عورت نے اتنا بدتمیزی کے ساتھ بات کی ہے تو اس نے کہا کہ تو کیسی عورت ہے؟ دیکھو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی نہیں ہے اور تم نے ایسی اور ایسی بات کی.
اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ارے میرے کو پتہ نہیں تھا. چنانچہ وہ بھاگی بھاگی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، اور اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی گارڈ ہوگی، مجھے ملنے کا موقع نہیں ملے گا. چنانچہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور یہ کم آیا تھا، اور غصے میں اور جذبات میں اس طرح سے باتیں آپ کی شان کے خلاف میرے سے نکل گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، جب صدمہ لگے اور اس میں آپ صبر کر لیں، یعنی صدمہ اولیٰ کے ٹائم صبر کرنا یہ اصل صبر ہے. کسی کی موت کی خبر لگ جائے، کوئی بری خبر ہم کو لگ جائے، بعد میں تو آدمی کو چہرے پر سکون اطمینان ہو ہی جاتا ہے، لیکن آدمی کا خوب جیسی میت کی خبر بڑھتی پورے لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں اور جو ہے نوحہ اور ماتم ہوتا ہے. تو یہ نوحہ اور ماتم منانا، جب صدمہ لگے، جب غم کی خبر لگے یا جب فوراً غم آ جائے تو وہاں پر صبر، اصل کا صبر کرنا یہ اصل صبر ہے. بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے. نوحہ اور ماتم کے تعلق سے آپ سے سب نے کیا فرمایا؟ یعنی آدمی شروع میں بھی کر لے تو نوحہ ماتم ہی کہلائے گا. اسی لیے آپ سے نے فرمایا، صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں حدیث ہے، لیس منا من لطم الخلود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ امت میں رہنے کے لائق نہیں ہے. من لطم الخلود، جو اپنے چہرے کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے سینے کو پھاڑے، گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے. آپ دیکھیں چہرے کو پیٹنا کیا ہوتا ہے؟ یہ مثال کے طور پر آپ بتا دیجیے چہرے کو پیٹنا ہے. علماء نے کہا ہے کہ جو توبہ 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 کرتے یہ بھی چہرے کو پیٹنا ہے، کیونکہ توبہ کا تو طریقہ ہے ہی نہیں، یہ تو نوحہ اور ماتم کا طریقہ ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں توبہ کر بیٹا، خود بھی توبہ کر لیتے ایسی. یہ الٹا توبہ کرنے کے بجائے ہم کو اور اب ایک بار اور زیادہ توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بھی گناہ ہم نے لے لیا. تو جو وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے اور گریبان چاک کرے. آپ دیکھیں کسی کی میت ہوئے پورا پھاڑ لیے، کپڑے پھاڑنا ہے، چوڑی پھوڑنا ہے، یہ سب غم کی علامت ہے، ماتم کی علامت ہے، غم کی نہیں. غم تو فطری چیز ہوتی ہے، ماتم کی علامت. اور جاہلیت کی پکار پکاری عرب میں، یعنی زمانہ جاہلیت میں، جب زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ ایک بار ایک صاحب میں سے کہنے لگے جب ہم زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، تو میں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی آپ زندہ تھے؟ تو بولے نہیں، جب ہم زمانہ جاہلیت میں. تو میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کر دیے گئے تو زمانہ جاہلیت ختم ہو گیا. زمانہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے پہلے والا زمانہ، یہ زمانہ جاہلیت ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم جاہلیت کی روش پر تھے تب ہم کوئی چیز پتہ نہیں تھی. تو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ؟ عرب میں نوحہ اور ماتم عام تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو دینار اور درہم دے کر ماتم پر معمور کیا جاتا تھا. یعنی یہ پیسہ لو اور رو کھاؤ، یہ فلانا مر گئے ہیں. تو ماتم کیسے کہتے جاہلیت کی پکار، یعنی ایک تو زور زور سے رونا چلا کر. اور آپ دیکھیں کسی کی میت بڑے اچھے تھے وہ فلانے کے ابو، اور وہ چلے گئے اور کھانا بھی نہیں کھائے تھے اور کپڑے بھی نہیں پہنے اور اس کی شادی بھی نہیں دیکھے. یہ سب مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی بول رہے کیا ہے. تو جس چیز میں کنفیوژن ہو اس کو سمجھانا یہ بھی ایک شریعت کے اصولوں میں سے. تو اس طرح سے ماتم منانا یہ شریعت اسلامیہ میں ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت بنا توبہ کے مر جائے، بنا توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اسے خارش کا لباس پہنا جائے گا، یعنی ایسا لباس پہنایا جائے گا جس پہ بہت زیادہ کھجلی ہوگی. گویا دیکھیے وعید شدید ہے، سخت عذاب اس عورت کو ہوگا. یہاں عورتوں کا اس لیے تذکرہ کیا گیا کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کا معاملہ عام تھا. تو نوحہ اور ماتم منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اب
کسی کو ہم سمجھائیں کہ بھئی یہ دوحہ ہے، یہ ماتم ہے، یا آپ کالے کپڑے پہن کے آ گئے ہو، یہ نعرے لگا رہے ہو، یہ چیخ رہے چلا رہے ہو، اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، چنانچہ منایا جا سکتا ہے۔ بھئی کیوں منایا جا سکتا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل بیت میں سے اس لیے منایا جا سکتا ہے۔ شریعت غم ماتم تو ہے نہیں، غم کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی غم منانا کیا ہے؟ کسی کے انتقال پر 3 دن تک ہم شوق منا سکتے ہیں، اور اگر کسی مرد کی عورت ہے یعنی بیوی ہے تو اپنے شوہر کے انتقال پر وہ 4 ماہ 10 دن تک شوق منائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جو یہ لوگ اب کتنے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے ماتم منا رہے، کیا کہہ کے چھٹی منا لیتے، وہ اہل بیت میں سے ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اس لیے تم نہیں سمجھ پاؤ۔ آئیے ایک حدیث آپ کو بتاؤ، ابو داؤد کی 4182 نمبر کی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی مولانا کی تقریر سن رہے تھے فضیلت الشیخ منصور صاحب کی، اس میں انہوں نے بہت ساری رشتہ داریاں، تعلقات، صحابہ کے نام، ان کی کنیت، یہ ساری چیزیں بتائی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہم کو بتائی جا رہی کہ یہ راوی یہ ہے اور اس کی کنیت یہ ہے اور اس کا نام یہ ہے اور یہ یہاں رہتے تھے، اس سے ہم کو چیزیں پتہ چلے گی، اس سے ہم کو چیزیں پتہ چلے گی کہ صحیح ہے یا غلط۔ مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ فلانا امام یہاں کے نماز پڑھائے تھے، بھائی وہ تو وہاں رہتے تھے، اس زمانے میں کیسے آ گئے؟ آپ ایک لاجیکل سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر کسی کو جھوٹ بتانا ہے یا واہوائی لوٹنا ہے یا کچھ بھی بتانا تو کچھ بھی بتا دے گا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون کہاں ہے، کب کا ہے، کیسا ہے، اس کا نام کیا ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ ابو طالب کی 3 اولادیں، سب سے بڑے عقیل، دوسرے جعفر جن کو طیار بھی کہا گیا، جعفر طیار، اور تیسرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر، یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کیسے ہوا؟ جنگ موتا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ جنگ موتا میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جعفر کی میت پر، ان کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو 3 دن تک مہلت دی، یعنی غم سوگ منانے کی 3 دن تک مہلت دی۔ پھر ان کے گھر تشریف لائے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، کیونکہ وہ غم ہے، یعنی اگر کسی ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو ہم 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچا سکتے ہیں۔ 3 دن تک اس کے گھر چولہا نہیں جلے گا، غم ہے تو کھانا پہنچانا چاہیے۔ تو 3 دن تک سوگ منانے کی مہلت دی اور پھر ان کے گھر تشریف لائے اور کیا فرمایا؟ لا تبکی علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد، یعنی 3 دن کے بعد، آج کے بعد تم میرے بھائی پر مت رونا، آج کے بعد تم میرے بھائی پر مت رونا۔ اب یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور اہل بیت میں سے، یہ بھی اہل بیت میں، ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ جو بولتے ہیں نا کہ اہل بیت میں سے اس لیے کم منا رہے ہیں، تو یہ عبداللہ بن جعفر کے بارے میں آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ 3 دن تک بس غم منا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سوگ اور غم منانے کی مدت کیا ہے؟ یہ صرف 3 دن ہے۔ غم ہم کو آ جائے یا کوئی بری خبر ہم سنیں تو کیا کریں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کو غم ہوا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ جیسا اب شوہر کہاں ملے گا. چنانچہ انہوں نے وہ دعا پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی. کون سی دعا تھی وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ایک بات اور یاد رکھیے، صرف میت پہ پڑھنے کی دعا نہیں ہے یہ. انا للہ بس میت ہوئی تو بس پڑھ لی. کوئی بھی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا مسنون ہے. قرآن بھی ہم کو یہ بتاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف کی چیزوں سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال مال کی کمی سے، والانفس جان کے خطرے سے، والثمرات پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین قالوا اذا اصابتهم مصیبہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے قالوا تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم کو لوٹنا ہے. یہ قرآن کی آیت بھی اور یہ ام سلمہ کا واقعہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کا معاملہ غم کا معاملہ آ جائے، لائٹ بھی گول ہو جائے، یہ بھی ایک مصیبت اگر لگ رہی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہم کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. پھر میت پر نہیں، یہ مسلمانوں نے عام چلن بنا لیا، بلکہ یہ عام مصیبتوں میں پریشانی. اور پھر بعد میں ام سلمہ کہتی کہ میں نے جب دعا پڑھی تو اس کا فائدہ اور اس کی جو تلافی ہے وہ کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے پیغام نکاح بھیجا. ورنہ پہلے وہ سمجھتی تھی کہ ام سلمہ سے پیدا ہوا ملے گا کیونکہ اس کی اتنی قربانیاں اور اتنے بڑے صحابی ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کو پتہ چل گیا کہ پریشانی اور مصیبت میں جو دعا ہے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پریشانی اور مصیبت میں غم میں کوئی شخص آ جائے یا ڈپریشن میں آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری دعائیں سکھائی اور اس سب کو یاد رکھی، سب اہم ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہے. ابو داؤد میں 1525 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے اور کیا کہتے؟ اذا اصاب احدكم غم او کرب فلیقل. جب تم میں سے کسی کو غم آ جائے، کرب یا تکلیف ہو جائے، فلیقل تو کیا کہا کرے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ایک لائن کی دعا ہے، اس کو آپ یاد کریے. اللہ اللہ دو بار، ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سکھا رہے. کب سے بولنے کے لیے؟ جب کوئی پریشانی غم آ جائے زندگی میں تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. محدثین نے اس حدیث کے تعلق سے بڑی لمبی چوڑی شرحیں لکھی ہیں کہ اس حدیث کو عقیدے والی حدیث کہا گیا. یعنی اس حدیث میں عقیدے کے مسائل اور عقیدے کی چیزیں بیان کی گئی. کیا چیز؟ یعنی کسی کو غم اور پریشانی ہو جائے تو کیا کہے؟ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آدمی کو پریشانی اور غم آتا ہے تو وہ واویلا مچانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے یا کام صحیح سے نہیں کرتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ وہ کفر میں، بعض دفعہ شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے. پریشانی آ گئی، اولاد نہیں ہو رہی، چلے فلانا بابے کے پاس. بزنس میں پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے، چلے فلانا کے پاس سجدہ کرنے، اس سے مانگنے. تو جب آپ یہ دعا پڑھیں گے یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، غم اور خوشی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طریقے سے جس شخص کی زندگی یعنی جو اللہ کے یہاں جتنا اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہوگا اس کو پریشانیاں آزمائشیں مصیبتیں اتنی زیادہ آئے گی. بعض دفعہ اس کو غم بھی ہوگا. آپ یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، اپنی بستی سے نکلے، سمندر میں گئے، کشتی میں سوار ہوئے،
وہاں سے نیچے پھینک دیا گیا اور پھر مچھلی نے ان کو نکل لیا اور پھر انہوں نے وہاں سے دعا کی ونادا فی الظلمات اندھیرے سے اس نے دعا کی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا یقیناً میں سبحانک تو حیات سے پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو ہم کو سب کو یاد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد ہے فاستجبنا له اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ونجیناه من الغم اللہ نے ان کو غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین اسی طرح سے مومنوں کو غموں سے نجات دیتا ہے. یعنی آدمی کو غم آ جائے تو یہ آیت کریمہ کا وظیفہ اور چنے بٹانے رکھ دیے اور اس کو بلا لیے اور تھوڑا سا کھلا پلا دیے اور باتیں کر لی, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ اجتماعی طریقہ نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. آپ کو غم ہے, پریشانی ہے, پھر آپ انفرادی ہو یا اجتماعی, بتا دیا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی ایک وظیفہ ہے, اذکار ہے, پڑھتے رہو. دن بھر میں 100 بار پڑھو کوئی حرج کی بات نہیں, 200 بار پڑھو کوئی حرج کی بات نہیں, بار بار پڑھتے رہو کوئی حرج کی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار کوئی شخص اس دعا کو پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کے بعد جو دعا کرے, آدمی دعا کب کرتا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو دور کرتا ہے, پریشان آدمی کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب یہ دعا پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا, اس کی, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, اور غم سے بھی اس کو نجات دے دے گا. غم کو دور کرنے کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم تو اب ایسا ہوگا مومن کا معاملہ, یعنی بظاہر کہ تیل کا ریٹ بھی بڑھ گیا تو کم, پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھ گیا تو کم, گھر میں ذرا سا کوئی معاملہ ہو گیا تو کم, پسندیدہ سبزی نہیں بنی تو کم, باہر گئے اچھی پسند کی چیز نہیں دکھی, پیسے نہیں ہے تو کم. تو غموں میں رہنا ہمارا کام نہیں ہے, بلکہ خوش رہنا اللہ رب العالمین آپ کو سکھاتا ہے. اور جتنی پریشانی مصیبت آئے گی اس میں صبر کریں گے, غم سے نجات اتنی بہتر ملے گی. آپ دیکھیے پھر نکلے تو گناہ بھی معاف. ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن غم نہیں ہے, کیونکہ اطمینان ہے, ایمان مضبوط ہے, عقیدہ ہے. اور کون سی دعائیں آپ صدر نے صحیح بخاری میں 6369 نمبر کی روایت, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال, کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم اور حزن سے. ہم یعنی کہتے ہیں فکر آگے کیا ہوگا, حزن کہتے ہیں جو پچھلی زندگی میں غم آیا اس کو حزن کہتے ہیں, والعجز عاجز بننے سے, والکسل سستی سے, والجبن بزدلی سے, والبخل کنجوسی سے, وضلع الدین قرض کے بوجھ سے, وغلبۃ الرجال لوگوں کے ڈر سے. بعض روایتوں میں وقہر الرجال بھی ہے, لوگوں کے قہر سے. اس میں دیکھیے ہم اور حزن کو پہلے ذکر کیا گیا, اور بعد میں بھی جو باقی کی 6 چیزیں ہیں نا وہ ہم یا حزن میں سے ہی ہے, لیکن اس کو بھی بطور خاص ذکر کیا گیا. تو یہ سب دعائیں شریعت نے ہم کو بتائی ہیں, اس کو یاد رکھو, اس کو سمجھو. بعض دفعہ ہم غم کیا چیز ہے اور خوشی کیا چیز ہے اس کو ہی سمجھ نہیں پاتے. اس سلسلے میں وقت حاضر کے تعلق سے ایک بات بتاؤ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں کہتے ہیں کہ 10 محرم کے تعلق سے, 10 محرم یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے تعلق سے شیطان نے 2 بدعتیں جاری کی ہیں. 10 محرم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے شیطان نے 2 بدعتیں جاری کی, ایک خوشی کی اور ایک غم کی. رافضی یعنی جن کو شیعہ کہا جاتا ہے, یہ اس دن غم مناتے ہیں, شیعہ غم مناتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اب غم کیسے مناتے ہیں؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اسی طریقے سے آگ پر چلتے ہیں, چین پیٹ رہے ہیں, لوہا اور ماتم ہے, عورتیں بال کھول رہی ہیں, کتنی ایسی بہت ساری قسمیں. اب تو اس میں شرکی اور کفریہ چیزیں بھی داخل ہو گئی. اور
خارجی جو ہے یعنی رافضی شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ غم منا رہے ہیں. اور خارجی جو ہے یعنی ناسبی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں. خوشی کیسے مناتے ہیں؟ گھر سج رہے ہیں, بازار سج رہے ہیں, لائٹنگ ہو رہی ہے, لائٹنگ خوشی کا نام ہے, لائٹنگ ہو رہی ہے, پنڈال چل رہے ہیں, پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, سبھی شربت, کھچڑا, آئس کریم سب ہو رہا ہے. تو اب میں نے آپ کو کہا نا کہ غم اور خوشی کو بھی جاننا ضروری ہے. تو دیکھیے رافضی جو ہے وہ غم منا رہے ہیں اور خارجی جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں, حالانکہ دونوں غلطی پر ہیں. اور جو نام اور یہاں کے اہل سنت ہیں ان کو غم اور خوشی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ دونوں منا رہے ہیں. آپ دیکھو اب اہل سنت ہے نام کے, غم بھی بن رہے ہیں, کھچڑا بھی بن رہا ہے, شربت بھی پلا رہے ہو, غم بھی بنا رہے ہیں. یہ کیسا غم اور یہ کیسی خوشی ہے؟ آپ پہلے خوشی کو بھی سمجھو کہ خوشی کیا ہے, اس کے آداب کیا ہے, اور غم کو بھی سمجھو کہ غم کیا ہے اور غم کے آداب کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی غم اور خوشی سے خالی نہیں ہے, لیکن ہم یہ جانیں کہ ایکچوئل میں غم کیا ہے. غم یہ ہے کہ ہماری نماز چھوٹ جائے, غم یہ ہے کہ ہم کو نیکی کی توفیق نہ ملے, اور خوشی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سنت کے مطابق انجام دے دیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پانی سنت کے مطابق بھی الحمدللہ, یہ شکر ہے. میں نے کہا نا خوشی میں شکر ہے. اور کوئی خبر مل گئی, بچہ گر گیا سائیکل میں, کھڑی سی بھی لگی ہے, صبر کر لی, ایسا نہ کہا اللہ میرے ساتھ ہی. تو کیا شکر ہے اور کیا صبر ہے اس کو جاننا ضروری ہے, اور کیا خوشی اور کیا غم ہے اس کو جاننا ضروری ہے. آج جو نام و نیاز اہل سنت ہے انہوں نے خوشی کو بھی نہیں جانا اور انہوں نے غم کو بھی نہیں جانا, اس لیے خوشی اور غم دونوں ساتھ میں بن رہے ہیں. دونوں ساتھ میں نہیں بن رہے, دونوں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, دونوں قرآن اور حدیث کی درجیاں اڑا رہے ہیں. لہذا میرے بھائیوں ہم دین کے تعلق سے بیداری پیدا کریں, شعور پیدا کریں, سنت پر چلنے کا عزم کریں, علم حاصل کریں, علماء سے جڑ کر رہیں, درس میں, دروس میں, مجالس میں, خطبہ جمعہ میں آگے سے آگے رہ کر غور و فکر کے ساتھ قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بارے میں ادب کے ساتھ سوال کر دیا کرے. خود سے خود ساختہ کوئی عمل نہ کرے, لوگوں کا دیکھا دیکھی کوئی عمل نہ کرے. کتاب و سنت کے خلاف جو چیز چاہے جو کتنے بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں کیوں نہ ہو اس کو رد کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے لگائے. تین کچھ آداب ہے غم اور خوشی کے, اس کو جانے سمجھے, اس پر عمل کرے, یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے کیا کہا سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ اس کو اطمینان والی زندگی عطا کر دے گا. دیکھیں آج ہم الحمدللہ اطمینان میں, نہ سبیلوں میں ہے, نہ یہ کھانے اور جس طرح سے خوشیاں والی غم ہو رہا ہے, اور غم والے غم جو ہے اس میں بھی نہیں. اہل سنت کیا کر رہے ہیں؟ اہل سنت کی قرآن کی بات سن رہے ہیں. اہل سنت جو ہے حج کا ثواب لینے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. یہ درس مسجد میں جو ہوتے ہیں اس میں حاضری جو ہے ایک حج کا ثواب ہے. حدیث میں ہے من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلم کان له کاجر حاج, جو شخص مسجد میں کوئی علمی بات یا کوئی علمی چیز سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے. اور قرآن نے کیا کہا, الذین یستمعون القول فبشر عباد, اپنے بندوں کو خوشخبری سنا دو. الذین یستمعون القول, جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں, ویتبعون احسنا, اور جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ لوگ ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی لوگ عقل مند ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے ایسی مبارک مجلسیں اور ایسا مبارک منہج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اہل بیت, سلف صالحین اور عام تمام مسلمان